Every society's idea of human rights and women's rights are different. When we are talking about human rights and women's rights, we have to be sensitive about this. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ہر بات پر یو ٹرن لینے والے عمران خان صاحب کبھی بھی ناری نفرت پر یا مسوجنی پر یا پیٹریارکی پر یو ٹرن نہیں لیتے. پھر چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے لیے دیا جانے والا کوئی انٹرویو ہو یا افغانستان پر طالبان کے قبضے کی اپالوجی، جب بھی ذکر عورت کا آئے گا اپنا کپتان ڈٹا ہوا نظر آئے گا. ٹاکسک میسکولینٹی اگلتا ہوا، مینوں زنانیاں دیاں گلاں تے انہاں دے حقوق دا زنانیاں تو ود پتہ ہے، باڈی لینگویج کے ساتھ بے تکی دلیلیں دیتا ہوا کپتان، جو گورننس میں ڈیزاسٹرس فیلئر کے بعد اب ریگریسو موٹیویشنل سپیکر کے اوتار میں خود کو زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس ڈیفرنٹ کلچرز میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اب کہ کچھ ایسی ہی دلیل دی ہے عمران خان نے طالبان رجیم میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کنسرن شو کرنے والوں کو. سچ میں اس لاجک کے بعد سننے والے بھی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ایہو جی ولا یوڑ گفتگو دا کی جواب دئیے. میں نے بھی 3-4 روز یہی سوچا اور یہی سمجھ میں آیا کہ آلریڈی ایکسپوزڈ کپتان کی مسوجنی کو مزید ایکسپوز کرنا میرا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ فریضہ تو وہ خود ہی نہایت کامیابی کے ساتھ سر انجام دے رہے ہیں. ہاں، البتہ میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین کے حقوق، ہم انسانوں کے حقوق مغرب ہی نے ایجاد نہیں کیے کہ ویسٹ کو ہم سب سے بہتر جاننے والا ایک موٹیویشنل سپیکر، نکما موٹیویشنل سپیکر، صبح سویرے اٹھے اور ان حقوق کو بانٹ دے مشرق اور مغرب کی کلچرل بائنری میں. اور بابیو، ہزاروں برسوں سے سسٹمیٹک ظلم، استحصال، مینیپولیشن اور کلاس ڈیفرنس کے نشانے پر جینے والے اور مزاحمت کرنے والے انسانوں نے وقت اور زندگی کے دشوار گزار راستوں پر چلتے ہوئے یہ ریئلائز کیا، اس سچ کو سمجھا کہ ہر انسان برابر ہے بلا تخصیص صنف، رنگ، علاقے اور نسل کے. ہر انسان برابر ہے کیونکہ ہیومن رائٹس آر یونیورسل اور ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس. اور ہر انسان کا جینے پر، تعلیم حاصل کرنے پر، اپنی زندگی بہتر بنانے پر اور اپنے جسم پر اپنی مرضی رکھنے کا اختیار ہے. یہ سچ پایا انسانوں نے ہزاروں برسوں کی سٹرگل سے، ریزسٹنس سے. اور آپ چلے ہیں کلچرل سینسٹیوٹی کے جھوٹ کو بنیاد بنا کر اسی سچ کو ڈسٹارٹ کرنے. لیکن آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ کلچر، اقدار یا نارمز کو کسی ریموٹ علاقے کا موڈ آف لائف ثابت کر کے آپ نہ صرف اس علاقے کے انسانوں سے ماڈرن دنیا کے ساتھ جڑنے کا حق چھین رہے ہیں، بلکہ یہ پروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ کلچر کوئی نہ بدلنے والی اسٹیگننٹ چیز ہے، مطلب پتھر اتے لیک ہے. اور صرف یہی نہیں، آپ کی یہ اپالوجی ہاتھ مضبوط کرتی ہے سماج کے اس طبقے کا جو کلچر اور نارمز کو بہانہ بنا کر عورت پر ظلم کرتا ہے، اس کو اپنا غلام بناتا ہے، جان سے مار ڈالتا ہے انہیں اپنی مرضی کرنے پر. تو پھر کیا آپ آنر کلنگ کو بھی کلچرل حساسیت کا بہانہ لگا کر جسٹیفائی کریں گے؟ ایک کسر رہ گئی ہے. ویسے آپ سے کچھ بعید بھی نہیں ہے کہ کسی روز مردانگی کے نشے میں چور ہو کر آپ یہ بول بھی دیں. بھئی بول دیں تو بول دیں، لیکن دنیا حقیقت جانتی ہے. اور یوں بھی آپ جن لوگوں کو اربن اور رورل ایریاز کی بائنری لگا کر کلچر کے نام پر بریکٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کی ثقافتی حساسیت یوں ہے تو یوں ہے، وہاں کے روشن خیال انسان آپ کی ایسی بیان بازی کو ریسزم نہ سمجھیں تو پھر کیا کریں؟ اور جو تھوڑا پتہ سارے لگ گیا ہے. ویسے بائی دی وے مہذب دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کلچر اور نارمز کو وقت کے ساتھ بدلا نہ جائے تو وہ جوہر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایک متعفن بدبودار جوہر. جبکہ پیٹریارکی اور مسوجنی کے اسی بدبودار کلچر کو بدلنے کی بات کر رہی ہے آج کی عورت.
اور اسی کلچر کو ڈھال بنا کر انکار کر دیتے ہیں عورت کے حقوق سے ہی. کبھی اس کے لباس کو ٹیمپٹیشن کہہ دیتے ہیں، کبھی یہ بھاشن دیتے ہیں کہ اس خطے کے تھڑے ہوئے مردوں سے بچنا ہے تو عورتیں خود کو چار دیواری میں محفوظ کر لیں. لیکن عمران خان صاحب، دنیا جان چکی ہے کہ یہاں پاکستان میں مشرق اور مغرب کے کلچر کی بائنری اصل بحث ہے ہی نہیں، بلکہ ریئل ڈیبیٹ کا فوکس ہے عورتوں کے حقوق کے لیے ریزسٹ کرنے والے بامقابلہ آپ جیسے عورت دشمن سوچ کے اپولوجسٹ.